نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین، جیسے 2-3 مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور صفات حمیدہ کے بارے میں مذاکرہ چلتا آ رہا ہے، اسی کو جاری کرتے ہوئے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو ہے بات چیت کیسی تھی، ان کا بول چال کیسا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ماموں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اور غمخوار رہتے تھے، اور ہمیشہ ان کو امت کا فکر لاحق ہوا کرتا تھا، اس کے لیے اکثر جو ہے اوقات جو ہے خاموش ہوا کرتے تھے۔ جب ضرورت ہوتی تو بات کرتے، بے جا اور فضول باتیں کرنے کی آپ کی عادت نہیں تھی۔ جو بات ضرورت کی ہوتی، جو ضروری بات ہوتی تو وہی بات کرتی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے امت کے فکر میں غمگین ہوتے۔ اس کو دیکھ کر ایک واقعہ یاد آیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین اور فکر مند بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر سلام عرض کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے غمگین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مجھے میری امت کا جو ہے غم سوار ہے، میرے امت کا غم لاحق ہے، میں امت کے غم میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی امت کے فکر میں بیٹھے ہوئے ہو، کون سی امت کا غم آپ کو ہے؟ وہ امت جو امت دعوت ہے یا وہ امت جو امت اجابت ہے؟ فرمایا امت اجابت اس کو کہتے ہیں جو ہے آپ کا جو ہے ایمان قبول کریے ہے، آپ پر جو ہے کلمہ پڑھیے، یہ امت جو ہے آپ کی امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہے جو ابھی ایمان نہیں لائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے ایمان والے غیر ایمان والے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے ایمان والوں کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کا، جناتوں کا، ہر ایک کا نبی جو ہے بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مجھے جو ہے فکر جو ہے وہ امت اجابت کی ہے، جو ایمان لے آئے ان کی فکر ہے۔ تو آپ جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک مسلمانوں کے قبرستان میں لے کر جاتے ہیں اور ایک جو ہے قبر پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو فرمایا کہ ایک نہایت حسین چہرے والا شخص جو ہے اس میں سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے حکم سے چلا جا، تو اس خبر میں چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری خبر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے اوپر بھی جو ہے ایک پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ڈرونی صورت والا، کیری آنکھوں والا، اور کہتا ہے کہ جو ہے ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی۔ اور پھر اس سے بھی کہتے ہیں کہ جو ہے تو بھی جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جیسی جو ہے حالت میں جو ہے زندگی گزارے گی، ویسی حالت میں موت آئے گی، اور جیسی حالت میں موت آئے گی اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو بیچ میں درمیان میں یہ واقعہ یاد آ گیا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین ہوا کرتے تھے، اور بات جو ہے ضرورت کی کرتے، اور جب بھی جو ہے زبان سے بات نکالتے تو فرمایا کہ جو ہے بات کو مکمل کرتے،
جیسے کہ آج جو ہے آدمی جو ہے بات کرنے کی شرافت یہ سمجھتا ہے کہ کاٹ کاٹ کر بات کرے، ہاں آدھی بات یہ بولتا ہے، آدھی بات سامنے والا سمجھ جانا، ہاں خاص کر جو ہے جو متکبر حضرات ہوتے ہیں، یعنی کہ تکبر کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ میں آدھی بات بولیں تو آدھی انہیں سمجھ جانا، کیا بھئی وہاں گئے تھے، انہیں پورا سمجھنا ہو کیا میٹر ہے، ہاں جی اٹھو جی وہاں دیکھے ادھر کہ تو پورا سمجھ جانا، ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری بات جو ہے وضاحت کے ساتھ کرتے، اور جو ہے کسی کی بات میں جو ہے کسی کو حقیر نہیں کرتے، کسی کو ذلیل نہیں کرتے، ہاں اور بیجا جو ہے کسی کی زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے اور مذمت بھی نہیں کرتے، ہاں اور اللہ کی نعمتوں کا جو ہے شکر ادا کرتے، اور اللہ کی نعمتوں کا جو ہے شکر میں جو ہے جو ہے دنیا کی نعمتوں کی شکر میں جو ہے کبھی جو ہے زیادتی بھی نہیں کرتے، جو ہے کمی بھی نہیں کرتے، زیادتی اس لیے نہیں کرتے کہ جو اس کی وجہ سے جو ہے دنیا کی حرص و طمع آ جائے، اور جو ہے اس کی کمی بھی نہیں کرتے، اس کا شکر ادا کرتے، اور بات جب بھی کرتے تو فرمایا کہ جو ہے پوری مکمل بات کرتے، تو ادھوری باتیں نہیں کرتے، اور جس سے بھی بات کرتے اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرتے، اور جو ہے پوری مکمل بات کرتے، آدھی ادھوری باتیں نہیں کرتے تھے، اور ضروری بات کے علاوہ ہے نا دوسری باتیں بالکل نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہیں تھے، جب بھی بات کرتے تو نرمی کے ساتھ، عاجزگی کے ساتھ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے بڑی بڑی سنتوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اپنانا جو ہے ہمیں مشکل ہے، دشوار ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم کو اس سے عمل کرنے کی توفیق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ڈبا داڑھی ہے، اعلان امامہ ہے، یہ سب بڑی بڑی سنتیں ہیں، اس کے لیے جو ہے معاشرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی سنتیں فرمایا اس پر ہم عمل کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عاجزگی، انکساری سے بات کرنا، یہ فرمایا کہ یہ بھی جو ہے سنت ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں ہر ایک کی جو ہے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی سے بھی بات کریں، چاہے بڑوں سے چھوٹوں سے، عاجزگی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چھوٹوں سے بات کرے تو جو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنی، شفقت کے ساتھ ان سے بات کرے، یہ فرمایا کہ یہ بھی سنت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہے سخت نہیں تھا، نرم تھا، اور اللہ کی نعمتوں کا جو ہے اکثر شکر گزارتے تھے، اور فرمایا کہ جو ہے غصے کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے، اور کبھی ہے نا دنیاوی چیزوں کے نقصان پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور دین کے بارے میں کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو بہت غصہ آتا اور برداشت نہیں کرتے تھے، دنیا کا نقصان بھی ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا تھا، اور دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن دین کا نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے، اور اس سے جو ہے بدلہ لیتے تھے دین کے نقصان پر۔ اسی طرح فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کے نقصان کو جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تواضع کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جو ہے نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جب بھی کسی سے بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انگلی کا اشارہ بتا کر بات نہیں کرتے تھے، جب بھی بات کرتے تو پورا ہاتھ کا اشارہ کر کر بات کرتے، بہت سے لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے انگلی کا اشارہ کر کر بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انگلی کا اشارہ کر کر نہیں بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی صرف ہو سکتا ہے کہ جو ہے بتاتے کہ انگلی صرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واحد لا شریک لہ کے لیے استعمال کرتے، توحید کے لیے انگلی استعمال کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک تو جو ہے جس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرتے تو جو ہے اسے منڈی پلٹا کر جیسے ایسے نہیں بات کرتے، اس کی طرف پوری متوجہ بات کرتے، اور سامنے والی کی بات کو ہے نا پورا سنتے، اور سن کر جو ہے اس کا جواب دیتے، اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، اور فرمایا کہ بات چیت میں جو ہے گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرکت یعنی کہ اس کی طرف پلٹ کر اس کی طرف دیکھ کر جو ہے بات کرتے، اور اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور جو بھی بات کرتا اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرتے، اور جب بھی بات کرتے تو مسکرا کر تبسم کے ساتھ بات کرتے، اور جب آپ تبسم کرتے تو آپ کے دانت جو ہے موتیوں کی جگہ کھل جاتے تھے، اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت
حسین حسن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حسین بن علی یعنی کہ اپنے بڑے بھائی سے بہت دنوں کے بعد اس کا تذکرہ کیا کہ اس طرح میں نے اپنے ماموں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات کو جو ہے حلیہ مبارک کو معلوم کیا ہے، تو انہوں نے کہنے لگے کہ جو ہے اس سے پہلے ہی میں جو ہے ان سے پورے صفات معلوم کر لیا ہوں، اور میں خود اپنے والد سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات ہے معلوم کیا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں جو ہے معلومات کیے تھے، ان کو انشاءاللہ سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سچے عاشق ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم آپ کے عشق میں آپ کی ایک ایک اتباع پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا حلیہ آپ کا چہرہ مہرے کی اتباع کرنے کی توفیق فرمائے۔ سب سے بڑی جو ہے آپ کا جو درد ہے، آپ کا جو غم ہے، آپ کا جو فکر ہے، وہ فکر ہمارا بننے کی توفیق اللہ ہمارے نصیب فرمائے۔ آپ کا درد، آپ کا کڑن، آپ کی فکر ہمارے اندر جو ہے ہمیں نصیب ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں، امت کے فکر میں جو ہے تڑپا کرتے تھے، فکر مند رہتے تھے، کڑتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ رات بھر جو ہے فرمایا کہ امت کے لیے جو ہے دعائیں مانگتے تھے، آپ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے، روتے تھے۔ فرمایا کہ جو ہے آپ کی جو ہے سینے سے ایسا آواز آتا جیسے کہ جو ہے ہانڈی میں جو ہے سالم پکڑا ہے، اور فرمایا کہ رات بھر جو ہے آپ امت کی فکر میں جو ہے روتے تھے، اور رات بھر کھڑ کر نمازیں پڑھتے تھے امت کے خاطر۔ فرمایا جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ ہمارے خاطر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو ہے کبھی جو ہے پیٹ بھر کر کھایا ہے، دو چاند نظر آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھر میں چولہا نہیں پکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو دو چاند نظر آ جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا، کہ دو کالی چیزوں پر ہمارا جو ہے گزر ہوتا، ایک جو ہے پانی، دوسرا جو ہے کھجور۔ تو فرمایا اتنے ہمارے لیے جو مشقتیں مجاہدے برداشت کیے ہیں، تو فرمایا کہ ہمیں ان کی ایک ایک سنت پر ایک جو ہے سنت پر عمل کرنا ہے، اور ان کی اتباع کرنا ہے، اور ان کے نقش و قدم پر چل کر ہے نا ہماری دنیا بھی سنوارنا ہے، آخرت بھی سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔